बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की गीदड़ भपकियों का सिलसिला जारी है, भारत के झूठे दावों का सिलसिला जारी है। भारत ने यह दावा किया था कि 13 मई को उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर फायरिंग करके, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करके पाकिस्तान की चेक पोस्ट को तबाह कर दिया। कल DGISPR ने ट्वीट किया और वाजे किया कि इंडिया का यह प्रोपेगेंडा झूठा प्रोपेगेंडा है, बेसलेस और मिसलीडिंग है। पाकिस्तान की कोई पोस्ट को तबाह नहीं किया 13 मई को नौशेरा सेक्टर में, बल्कि यह कहा गया कि इंडिया की जानिब से जो फायरिंग की गई थी उससे सिविलियन आबादी मुतासिर हुई है, LOC की दोनों जानिब। और DGISPR ने अपने ट्वीट में यह भी बताया कि पाकिस्तान की तरफ से जो जवाबी फायरिंग की गई उससे इंडियन चेक पोस्ट जो है वो तबाह हुई। और सिर्फ ये ट्वीट के जरिए बताया नहीं गया, इसकी बाकायदा वीडियो भी कल DGISPR ने अपलोड की, जिसमें देखा जा सकता है कि इंडियन चेक पोस्ट को जो है वो तबाह किया गया है। माजी में भारत की तरफ से पाकिस्तान को धमकियां दी गई और पाकिस्तान की तरफ से उनका जवाब भी दिया गया, लेकिन रिसेंटली इंडियन एयर चीफ ने अपने ऑफिसर्स को खत लिखा, 12,000 ऑफिसर्स को खत लिखा और यह कहा कि वो प्रिपेयर रहे शॉर्ट टर्म में किसी भी एक्शन के लिए, जिसका जवाब आज पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल सोहेल अमान साहब ने दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ हम अमन चाहते हैं, इसको कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान अगर किसी भी किस्म की जारियत हुई इंडिया की जानिब से तो जो जवाब दिया जाएगा वो भारत की नस्लें याद रखेंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी फोर्सेस 24 घंटे तैयार होती हैं। किसी ना किसी जो है एक्सरसाइज में थ्रू आउट द ईयर इन्वॉल्व रहते हैं, अदर देन आवर ऑपरेशनल कमिटमेंट। हमें ये बताने की कतई जरूरत नहीं है, वी आर रेडी 24/7। अददी एतबार से शायद पाकिस्तान के पास अफरादी कुव्वत इतनी ना हो, तादाद हमारे जो जेट फाइटर्स हैं उनकी कम है, हमारे हेलीकॉप्टर्स की तादाद कम है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा रिलाय किया है मयार पर, क्वालिटी पर। और यही हमने भारत को दिखाया था 1965 में। हमारी फिजाइया का किरदार, पाक फिजाइया का किरदार भरपूर था उस जंग में। पाकिस्तान ने 104 तैयारे तबाह किए थे भारत के, और पाकिस्तान के सिर्फ 20 तैयारे तबाह हुए थे। ये पाकिस्तान सोर्सेस कहते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट सोर्सेस को भी मान लें तो वो भी ये बताती है कि 65 से 70 इंडियन फाइटर जेट पाकिस्तान ने तबाह किए थे, और इसके अलावा पाकिस्तान के सिर्फ 19 या 20 तैयारे तबाह हुए थे। और पाकिस्तान ने उस जंग में C-130 जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होता है तैयारा, उसको भी बॉम्बिंग तैयारे की तरह इस्तेमाल किया, और उससे भी भारत के जो है वो 19 तैयारे हमने तबाह किए थे। MM आलम साहब की जो कारनामे थे उससे हम सभी वाकिफ हैं। 1 मिनट से कम के वक्त में उन्होंने भारत के 5 तैयारे तबाह किए थे। और आज भी पाकिस्तान जो रिलाय करता है वो तादाद पे नहीं करता, वो अपने एयरफोर्स की क्वालिटी पर करता है। तो इस पर हम बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार शाहिद लतीफ साहब। शाहिद लतीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि भारत की जानिब से बार बार धमकियां दी जाती हैं, अब उनके एयर चीफ की तरफ से स्टेटमेंट आया जिसका भरपूर जवाब भी दिया है सोहेल अमान साहब ने, पाकिस्तानी एयर चीफ ने, लेकिन हो क्या रहा है इस वक्त? भारत चाहता क्या है? पाकिस्तान को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं इन बयानात से? देखें, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले इनके जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ उसकी धमकी दी, और फिर चंद दिन बाद उन्होंने कहा जी हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर ली, और ना कोई उसका सबूत और ना ही ज़मीन पर कोई उसका जो है वो हम ऐसी चीज़ देख सके जिसके तहत दुनिया जो है उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि आजकल तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जो भी आप करते हैं वो फौरी तौर पर सैटेलाइट सर्वेलेंस के ज़रिए दुनिया तक पहुंचा दिया जाता है। और अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो आप तो बढ़ चढ़ कर फ़ख्रिया अंदाज में उसका सबूत पेश करेंगे। भारत कोई ऐसी चीज़ पेश नहीं कर पाया, लिहाजा पूरी दुनिया में उसने अपना मजाक उड़वाया। बिल्कुल उसी तरह अब इन्होंने वो हमारी एक चेक पोस्ट को जो है वो तबाह करने की बात कर दी, जिसका कोई ऐसा सबूत नहीं है, बल्कि हमारे पास सबूत है जिसके तहत हमने इंडिया की एक पोस्ट है जवाबी फायरिंग करके उसको तबाह किया।
تو یعنی ہندوستان یکے بعد دیگرے یہ اس کی مایوسی اور فرسٹریشن ہے جس کے تحت وہ باتوں سے ایک تو یہ کہ اپنے گھر جو اپنی عوام ہے ان کے سامنے شہرت حاصل کرنے کا انہوں نے انداز اس طرح کا اپنا رکھا ہے، دوسرا یہ کہ دنیا کے سامنے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی بڑی طاقت ہے، بڑی ہمت ہے، جس کے تحت وہ پاکستان کو چیلنج کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں گیدڑ بھبکیاں ہیں، یہی لفظ آپ نے بھی اپنی انٹروڈکشن میں استعمال کیا، کیونکہ جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے ان کو بیانات کا اور نعروں کا سہارا نہیں لینا پڑتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ ایک پرانا طریقہ کار ہے، جو سیاسی حکومت ہے وہاں پر اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے کیا لیے انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان کو پرووک کرے؟ انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ہو؟ کیونکہ اب یہ سوال لوگ پوچھ رہے ہیں کیا جنگ کا امکان ہے دونوں ممالک کے درمیان؟ دیکھیں، بھارت کو پوری طرح معلوم ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ جنگ کا معاملہ جو ہے وہ نہیں چھیڑ سکتا۔ ان کا جو کولڈ سٹارٹ اور اس کا جو کاؤنٹر ہم نے تیار کر لیا، پھر ان کو اپنی حیثیت معلوم ہے کہ ان کی ایئر پاور کیا ہے، پرانے جہاز اور جن کو فلائنگ کافنز آج سے کئی سال پہلے کہہ دیا گیا، پاکستان نے اپنا JF-17 تھنڈر تک تیار کر لیا، ہمارا فلیٹ مضبوط ہے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ بھارت کی کسی بھی طرح سے ان کی طرف سے جو ایگریشن کی جائے اس کا منہ توڑ ہم جواب دے سکیں، اور اتنا نقصان ان کا ہوگا جو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا اس نے ایک اور طریقہ کار پاکستان کے خلاف اب اپنا رکھا ہے، اور وہ ہے 5th جنریشن وارفیئر، جس کے تحت پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، بدامنی اس کے اندر پیدا کرنے کے لیے انہوں نے دہشت گردی کا سہارا لے رکھا ہے، اور کئی سال سے آپ دیکھیے کہ یہ طریقہ کار بھارت نے اپنا رکھا ہے۔ ان کی جرأت نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کسی طرح بھی آپ کا تعلق رہا ہے ایئر فورس سے شاہد لطیف صاحب، تو یہ بتائیے گا ہمیں کہ عددی برتری تو ہمیں حاصل نہیں ہے اور 1965 میں بھی نہیں تھی، لیکن کیا معیار پاکستان کی فلیٹ کا، پاکستان کے جو فائٹر جیٹس ہیں، ہیلی کاپٹر ہیں، ان کا بہتر ہے ہندوستان سے؟ دیکھیں، میں نے تو ابھی آپ کو اس کی مثال دے دی کہ بھارت جو ہے گو اعداد و شمار میں وہ ہم سے آگے ہے، اس کا جو بجٹ ہے، دفاعی بجٹ ہم سے 7 گنا زیادہ ہے، مگر ہمارا جو دار و مدار ہے وہ اعداد و شمار پر نہیں ہے، نمبرز پر نہیں ہے، ہم کوالٹی کی بات کرتے ہیں۔ اور جیسے آپ نے کہا، یہ تو 1965 کی جنگ سے ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ اس وقت بھی وہ 3 گنا ہم سے سائز میں بڑی فوج تھی، مگر ان کے ساتھ کیا ہوا یہ ہم سب جانتے ہیں، اور آج بھی ان کی تعداد بالکل ہم سے زیادہ ہے، مگر ہمارا انحصار کوالٹی پر ہے، اور الحمدللہ کوالٹی میں ہمارا جو معیار ہے وہ دنیا جانتی ہے۔ پاکستان کی افواج کا نام شاید صاحب اس وقت وجہ کیا آپ کو نظر آتی ہے؟ اس ایگریشن کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سی پیک منصوبہ جو obviously کھٹکتا ہے انڈیا کو، یا جو کشمیر میں اس وقت انڈیا جو کر رہا ہے وہاں کے کشمیریوں کے ساتھ، اس پہ پاکستان آواز اٹھاتا ہے، یہ مسئلہ ہے؟ دیکھیں، یہی تو مسائل ہیں، یعنی بھارت کو بہت سارے فرنٹس پر ناکامی کا سامنا ہے۔ کشمیر سب سے بڑا، اور کئی ماہ سے یہ جو تحریک چل رہی ہے اس کو وہ دبا نہیں سکے۔ سی پیک کا معاملہ ان کی پہنچ سے باہر ہو چکا، چین کے ساتھ انہوں نے کئی مرتبہ احتجاج کرنے کی کوشش کی، مگر چین نے بالکل اس کو رد کر دیا اور کہا کہ یہ پاکستان اور ہندوستان کا مسئلہ ہے جس میں وہ کشمیر کو بار بار لاتے ہیں۔ جہاں تک ان کا تعلق ہے وہ پاکستان کے ساتھ مل کر اس میگا پروجیکٹ کو آگے لے کر چل رہا ہے، اور یہ پاکستان اور چین کا پروجیکٹ نہیں ہے، اس میں پورا ایشیا، سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا، اور آگے پھر آپ کی جو مشرق وسطیٰ، عرب علاقے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس میں یورپ شامل ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو ہندوستان کو ہضم نہیں ہو رہا۔ وہ اپنی فرسٹریشن کا اظہار یوں کرنا چاہتا ہے کہ بیان بازی کرے، نعرے بازی کرے، تاکہ ان کے جو اپنے لوگ ہیں ان کے سامنے مقبولیت حاصل کی جائے، اور پاکستان کی توجہ جو ترقی کے ہمارے معاملات ہیں ان کی طرف سے ہٹا کر اس طرف کی جائے، اور ہماری افواج کا جو دھیان ہے ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے تو اس میں وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ جب بھی LOC وائلیشن ہو، جب بھی لائن آف کنٹرول پہ وائلیشن ہو، ہم ہمیشہ DGI/SPR کی جانب سے ٹویٹ بھی آتا ہے، عالمی دنیا کو بتانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس مرتبہ اب سے کچھ دیر پہلے جو ٹویٹ آیا تھا اس میں انہوں نے بتایا کہ یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ کو بھی انڈین فوجیوں نے نشانہ بنایا ہے۔
तो अब आपको लगता है आलमी दुनिया को शायद अब ये कंफर्म हो जाए कि इंडिया की तरफ से एग्रेशन होती है क्योंकि यूनाइटेड नेशन के अमले को अब निशाना बनाया गया है? देखें, ये तो हम बारहा कह चुके कि जारहियत का मुजाहरा हिंदुस्तान करता है और LOC पर फिर पाकिस्तान का नाम बदनाम करने के लिए कहता है कि पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्द जो हैं वो दाखिल हो रहे थे, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की और इसके रिएक्शन में पाकिस्तान ने हमारे जो जवान हैं उन पर फायरिंग की। हम जब कहते हैं कि इसकी इंक्वायरी करवाओ और कुछ न्यूट्रल लोग जो हैं उनको शामिल करो, खासकर ये UN मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप जिसको उन्होंने तकरीबन मुल्क से निकाल दिया है और उनको उस बॉर्डर पर वो सर्वेलेंस करने की इजाजत नहीं है, तो मैं समझता हूं कि वो तो खुद इस चीज से भागते हैं और ये नहीं मानते कि जो हमारी इंक्वायरी है उसके अंदर कोई और पार्टी भी शामिल हो। वो इंक्वायरी से पहले ही पाकिस्तान का नाम लगाते हैं और इंक्वायरी में से कुछ नहीं निकलता। वो चाहते हैं कि जो उनकी इंक्वायरी है वो दुनिया माने, लिहाजा इस तरह का मामला पूरी दुनिया अब इस चीज को पहचानती है, लिहाजा उनका जो असल चेहरा है वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सामने आ रहा है। असल चेहरा इंडिया का बेनकाब हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान जो है वो अमन चाहता है इंडिया के साथ, पाकिस्तान बातचीत करना चाहता है, लेकिन इसको पाकिस्तान की कमजोरी नहीं समझना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ अगर जारहियत हुई तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा। यही पैगाम आज पाकिस्तान के एयर चीफ ने दिया। उन्होंने कहा जारहियत हुई तो हमारा जवाब भारत की नस्लें याद रखेंगी। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, इसके बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे, हुसैन नवाज साहब ने पनामा की GIT पर एतराज किए थे। कल ये एतराजात उठाए थे, सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि 29 तारीख को बेंच जो है उनके एतराजात को सुनेगा। जो 2 एतराजात थे वो GIT के 2 अरकान के हवाले से हैं। बिलाल रसूल जो कि SCCP की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आमिर अजीज जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, इन दोनों अरकान के हवाले से एतराजात हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी। तलाल साहब, इन दोनों अरकान के हवाले से एतराज क्या है? इनकी सियासी वाबस्तगी है, एक की PTI से, एक की करीबी मुशर्रफ से है, क्या ये मसला है? देखिए, सबसे पहले तो एक रिटर्न फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट में दे दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसे फिक्स कर दिया है इस एतराजात को सुनने के लिए 29 को। गुजारिश ये है कि इसमें जो आपने फरमाया है बिल्कुल ये भी है। और एक अगर ऐसा आदमी जिसने एक पहले इन्वेस्टिगेशन की हो, पहले वो खास मकसद के लिए किसी बैंक से फिर किसी स्टेट बैंक से लाकर शरीफ फैमिली के खिलाफ केसेस बनाए के लिए लाया गया हो किसी आमर की तरफ से, और वो फिर वो अपना काम करे, कुछ केसेस पे वो अपनी इन्वेस्टिगेशन भी करे, उस पे वो अपना डिसीजन भी ले, तो वो नए सिरे से उसी मामलात पे कोई नया डिसीजन नहीं ले सकता। तो ये एक असूली मामला है। और इसी तरह दूसरे जो साहब हैं, हमने इल्जामात की बजाय कुछ हकायक जो है वो बताए हैं सुप्रीम कोर्ट को। बाकी फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन हमारा मकसद फ्लैग करना है ताकि कल को ये ना कहे कि हमने हकायक जो हम समझते हैं कि इंसाफ की राह में रुकावट है वो फ्लैग क्यों नहीं किए, वक्त पर क्यों नहीं बताए। लेकिन मुझे ये बात बताएं, ये दोनों अरकान जो है ऑटोनोमस गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनमें काम करते हैं। इनको ना PTI ने भर्ती किया है, ना किसी और ने भर्ती किया है, और इनको इस GIT में भी ये खुद से नहीं आए हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट ने नॉमिनेट किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नॉमिनेट किया इन्हें, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। और बहुत सारी चीजें हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के शायद नॉलेज में ना हो और हम उनके नॉलेज में लेके आ रहे हैं। और दूसरी एक और बात है, 15 दिन गुजरे हैं और उस 15 दिन में जो चंद लोगों को बुलाया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनके साथ जो एक सलूक किया गया है और वो रिकॉर्डेड है। और मेरा ख्याल सारी GIT की क्वेश्चन आंसर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो रिकॉर्ड पर होगा वो किस तरह का रवैया है, किन लोगों का रवैया है। जो हमने चीजें फ्लैग की हैं वो उसी चीज अगर देखा जाएगा तो वो पता चलेगा, वेरीफाई होगा। तो मेरा ख्याल है जरा हमें 29 तक रुक जाना चाहिए।
تو آپ لوگوں سے کیا یہ تمام چیزیں شیئر کی گئی ہیں کہ جے آئی ٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو یہ کہتی رہی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے جے آئی ٹی میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ حکومت میں ہیں، تو آپ سے کیا شیئر کیا جا رہا ہے کہ جے آئی ٹی کا معاملات کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو شیئر نہیں کیا جا رہا، ٹھیک ہے جی، یہ معلومات ہیں، اور یہ معلومات میرا خیال ہے صرف مجھے نہیں ہوں گی، آپ کے بہت سارے صحافیوں کو بھی ہوں گی اور بہت سارے لوگوں کو ہوگی، اور بہت ساری جے آئی ٹیز کی انویسٹیگیشن جو ہیں وہ ریکارڈ کی جاتی ہیں، اور یہ کوئی نئی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ایسی ویڈیو لیکس بھی ہوئی تھیں، آپ کو یاد ہوگا، کوئی کراچی سے اور دوسری، اور اس پہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل ہر چیز اچھی بات دوبارہ سننا پڑ سکتی ہے، دوبارہ چیزیں دیکھنا پڑ سکتی ہے، لیکن میں آپ سے ذرا عرض کر رہا ہوں جو آپ کوشچن کی بات کر رہے ہیں، اور اس طور پر آپ کئی دفعہ نیگیٹو سائڈ پہ نہ آ جایا کریں۔ اگر حکومت کا اتنا بس چلتا زور تھا تو یہ جو آپ کی ڈان لیگ تھی اس میں فیصلہ خلاف نہ آتا، اور آج شریف فیملی کی وہ مل لیں تو ایک مہینے میں جس کا فیصلہ ہونا تھا، جس کا آج تک نہیں ہوا، وہ آج تک بند نہ ہوتی۔ طلال صاحب، جو رپورٹ کیا گیا تھا وہ یہ بھی تھا کہ طارق شفیع صاحب پیش ہوئے ہیں اور ان سے بھی بڑے سخت قسم کے سوالات بھی کیے گئے، برتاؤ بھی ان سے شاید مناسب نہیں تھا، لیکن یہ کرمنل انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور پاکستان میں عموماً عام طور پہ کرمنل انویسٹیگیشنز میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر شاید جواب صحیح نہ ہو رہا ہو تو تھوڑا سا رویہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ویسے۔ میرا خیال ہے کہ ایک تو انویسٹیگیشن کرمنل، اگر یہ فائنینشیل ایک انویسٹیگیشن ہے، فائنینشیل ہے لیکن کرمنل بھی ہے، اس میں فائنینشیل انویسٹیگیشن ہے، اس میں زور لگا کر سر مار کر کوئی چیز برآمد نہیں کرنی، کاغذات سے چیزوں کو جوڑ کر رزلٹ نکالنا ہے میرے بھائی۔ صحیح۔ اور یہ کاغذات، اور میری بات سنیں نا، میری بات سنیں، اب آپ نے سوال کر لیا ہے اور رویہ سخت ہوا، آپ کا خیال ہے کہ یہ بالکل ہم غیر قانونی، ہم نے کوئی چیزیں فلیگ کی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بلایا جائے، ان کی تذلیل کی جائے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے، یہ آپ کا خیال ہے یہ بڑا قانونی طریقہ ہے؟ اچھا طلال صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک آخری سوال میں آپ سے کر لوں کہ کل آج یہ خبر بھی آئی تھی کہ وزیر اعظم صاحب کو طلب کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور سوالات بھی تیار کر لیے گئے ہیں، تو کیا نوٹیفیکیشن جب ملے گا نواز شریف صاحب کو تو وہ پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس پر فیصلہ ہو گیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو اب بڑی دیر سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم قانون کی پاسداری کریں گے، اور وزیر اعظم ہی کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب تو ہر جگہ ایڈمیزیبلٹی کو اور استثناء لینے کے چکر میں ہیں، اور ہر جگہ ان کو اعلیٰ سے پوچھے گے، یہ آپ پوچھ نہیں لیکن سکتے۔ آپ نے بھی کل کہا تھا کہ جن قانونی اختیارات کو ہم نے چھوڑ دیا تھا ان کو ہم استعمال کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ بالکل وقت آنے پر جب ہم چاہیں گے جو ہمارا قانونی حق ہے وہ ہم استعمال کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور بالکل، لیکن دیکھیے پاکستان میں ایک ہی قانون ہو سکتا ہے، حسن حسین کے لیے بھی، شریف فیملی کے لیے بھی، اور یہ کیس نواز شریف کا نہیں ہے، یہ کیس ایک ان کے مرحوم والد اور ان کے بچوں کے درمیان کے معاملات کا ہے۔ پرائم منسٹر کا یہ کیس نہیں ہے، نہ پرائم منسٹر کا پاناما میں نام تھا، اور یہ ہم اپنے جو قانونی حق ہیں وہ حسن حسین یہ ڈیبیٹ تو پرانی ہو گئی نا کہ نواز شریف صاحب کا نام نہیں ہے، سپریم کورٹ کے آرڈر میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف، حسین نواز، حسن نواز تینوں جے آئی ٹی کے سامنے پیش کریں گے، اس کا مطلب اتنا شک تو ان کو ہے کہ نواز شریف صاحب کا نام کلیئر نہیں ہے، کم سے کم وہ تو بحث پرانی ہو گئی نا کہ ان کا نام پاناما میں نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ بہت سارے معاملات میں اگر کلیئر ہوتا، اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو کوئی فیصلہ بھی آ جاتا، اور یہ حقائق کو تو کوئی نہیں بدل سکتا۔ ایک عدالت قانونی عدالت ہے، عوامی لیڈر ہے میاں نواز شریف، وہ بہت ساری اپنی معاملات چیزیں جو ہیں وہ عوام کی عدالت میں بھی رکھتے ہیں، تو فیصلے جو ہیں نا جو بھی آئیں گے ان دو عدالتوں کے طلال ہم نے قبول کیے ہیں، منظور کیے ہیں، فیصلے آپ نے قبول کیے ہیں، منظور کیے ہیں، اور صحیح کریں گے۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں آپ نے جوائن کیا۔ بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے خلاف جو نااہلی کا کیس ہے، اس میں دو اس وقت ایشوز ہیں جن کو سنا جا رہا ہے عدالت میں۔ ایک فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے اور دوسرا ہے بنی گالا کی اراضی کا کہ اس کے پیسے کہاں سے آئے تھے۔ کل ایفیڈیوٹ جمع کروائے عمران خان صاحب نے، اس پر ہم مزید بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما نعیم الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعیم صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ فورن فنڈنگ کے حوالے سے آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ فورن ممبرز کی فنڈنگ جو دی جاتی ہے پی ٹی آئی کو وہ انلیگل نہیں ہے، اوورسیز پاکستانیز فنڈنگ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اتنے کلیئر ہیں اس پہ تو یہ بتائیے کہ جورسڈکشن کو چیلنج کیوں کر رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی اور کل بھی آپ لوگوں نے کہا کہ 184(3) کے تحت یہ کیس نہیں سنا جا سکتا۔
میرا خیال ہے آپ کی اطلاعات بالکل صحیح نہیں ہیں. ہم نے کل بھی اور آج بھی سپریم کورٹ کو واضح انداز میں بتا دیا، اور میں آج آپ کے تمام دیکھنے والوں کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے سپریم کورٹ سے کہہ دیا ہے کہ وہ جس طریقے سے چاہیں، جس مرضی سے چاہیں، ہمارے اکاؤنٹس ہیں جن میں فورن فنڈنگ بھی شامل ہے اس کی تفتیش کرا لیں. ٹھیک ہے جی. اور اس سلسلے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہمیں اعتراض ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو 7 سال پہلے ہم نے پارٹی سے نکال دیا تھا، وہ مسلم لیگ کی شہ پر مسلم لیگ سے پیسے لے کر اس نے الیکشن کمیشن میں ایک کیس فائل کیا ہے، اور وہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے اکاؤنٹس اس شخص کو بھی دکھائیں. میں نے چیف الیکشن کمشنر سے کہا کہ جی اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. اس نے کہنے لگا جی وہ تو کہتا ہے کہ ہیں. میں نے کہا جی میں پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارا اعتراض صرف اس بات پر ہے، آج ہم نے اور کل بھی ہمارے وکیل نے واضح طور پہ کہہ دیا سپریم کورٹ کو کہ ہم اپنے تمام اکاؤنٹس دکھانے کے لیے تیار ہیں جس مرضی سے چاہیں. وہ آپ نے کہا ہے، بالکل آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کمیشن بنا دیں، ہم کمیشن کے سامنے پیش ہونے کے لیے بھی تیار ہیں، یہ بھی آپ نے کہا ہے. لیکن کل الیکشن کمیشن میں آپ نے یہ بھی کہا نا کہ یہ وفاقی حکومت کا کام ہے کہ وہ پہلے تفتیش کرے اور دیکھے کہ کیا فورن فنڈنگ اللیگل طریقے سے لی گئی ہے، اور پھر وہ جو ہے سپریم کورٹ سے رجوع کریں. کل تو ہم نے الیکشن کمیشن میں کچھ بھی نہیں کہا. ہم نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے 5-6 کیسز داخل کر دیے ہیں جس میں بالکل ایک ہی قسم کے الزامات ہیں. ہم نے یہ کہا ہے کہ ان تمام کیسز کو کلب کیا جائے، اور جہاں تک کسی پارٹی کو فورن فنڈڈ پارٹی کہا جا سکتا ہے یا اس پر بین لگایا جا سکتا ہے، وہ ہے وفاقی حکومت کا کام. یہ ہمارے وکیل نے ایک موقف اس کے سامنے پیش کیا تھا، مگر ہمیں کوئی اعتراض نہیں اپنے اکاؤنٹس کھولنے کا. جو سپریم کورٹ احکامات جاری کرے گا ہم اس کی تعمیل کریں گے. صحیح. جو دوسرا معاملہ اس وقت سپریم کورٹ میں ہے وہ بنی گالہ کی اراضی کے حوالے سے ہے. کل ایفیڈیوٹ جمع کروائے عمران خان صاحب نے، لیکن آج آپ نے سنا ہوگا جو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹیلز تو دی نہیں آپ نے. جمائمہ خان کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز نہیں دی، عمران خان کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز نہیں دی، صرف راشد خان کا ذکر کیا ہے آپ نے. اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے قطری خط پہ آپ کو بڑا اعتراض تھا، آپ بھی جو ہے وہ اجمی خط لے کے آ گئے ہیں راشد خان کی صورت میں. بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. یہ جاہل رہنما ہیں جو جاہلیت کی باتیں کر رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ کے پاس ایک ایک چیز جمع کرا دی گئی ہے. عمران خان کی دیانت پر کوئی شبہ کر بھی نہیں سکتا. پاکستان کے سب سے زیادہ ایماندار لیڈر وہی ہیں. ان کا ایک ایک، اور میں ان کو 35 سال سے میں جانتا ہوں، 35 سال پہلے میں ان کا بینک کا مینیجر تھا. ان کا ایک ایک چیز ریکارڈ پر ہے، اور ہم نے ساری چیزیں سپریم کورٹ کو دے دی ہیں. بجائے اس کے کہ یہ جاہل لوگ آ کے اس کا تجزیہ کریں اس اسٹیٹمنٹ کا، بہتر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر لیں. میں نے وہ ایفیڈیوٹ دیکھا ہے، آپ نے یہ تو بتایا ہے، ایک لیٹر بھی اس میں ہے کہ عمران خان صاحب نے جمائمہ خان کو پیسے واپس کیے ہیں، لیکن کیا اکاؤنٹ نمبرز کے ساتھ، بینک ڈیٹیلز کے ساتھ وہ سامنے رکھیں گے سپریم کورٹ کے؟ کیونکہ اب تک یہ تو نہیں رکھا ہے آپ نے کہ کون سے اکاؤنٹ سے عمران خان کی پیمنٹ ہوئی واپس جمائمہ خان کو. ہر چیز. آج بھی ہم نے ایک اور داخل کیا ہے، ایک اور ڈاکومنٹ داخل ہوا ہے جس کا تعلق وہ جب جمائمہ خان کو پیمنٹ کی گئی تھی جس اکاؤنٹ سے، اس کے سارے بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ آ گئے. دیکھیں یہ لوگ، عمران خان نہ حکومت میں تھے، نہ انہوں نے کسی کا پیسہ لوٹا ہے. جو بھی کمایا زندگی میں اپنا خود حلال کمائی کی ہے. ہمارے حکمرانوں کی طرح نہیں کہ چوری اور لوٹ مار کا پیسہ جو ہے وہ باہر منتقل کیا، اپنی جائیدادیں بنائیں. عمران خان کی تمام کمائی حلال کی کمائی ہے، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں، پھر ہم دیکھیں گے ان کے منہ کس طرح کھلتے ہیں نون والوں کے. اچھا، ڈان لیگز کا معاملہ نعیم الحق صاحب، حکومت نے کہہ دیا سیٹل ہو چکا ہے، فوج نے کہہ دیا سیٹل ہو چکا ہے، لیکن آج آپ نے کہا کہ نواز شریف خود ڈان لیگز میں ملوث ہیں، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کا دعویٰ غلط ثابت ہوا تو آپ سیاست چھوڑ دیں گے. اب کس فورم پہ یہ ثابت ہونا رہ گیا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے؟ چیپٹر تو کلوز ہو چکا ہے نعیم صاحب. دیکھیں 2-2.5 مہینے پہلے مریم صاحبہ نے مجھ کو ایک لیگل نوٹس دیا تھا 10 ارب روپے کا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں معافی مانگوں کہ میں نے ان کا نام لیا ہے کہ وہ ڈان لیگز میں ملوث ہیں، اور اگر 15 دن کے اندر میں نے معافی نہیں مانگی تو وہ میرے خلاف کیس کریں گی. اب وہ 2.5-3 مہینے ہونے کو آئے ہیں، انہوں نے کیس نہیں کیا. اب میں ان پر کیس کرنے جا رہا ہوں. میں الزام لگاتا ہوں آپ کے پروگرام کے تھرو بھی، اور مجھے بڑے باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ڈان لیگز کو جو چھپایا گیا ہے وہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مریم صاحبہ براہ راست اس میں ملوث ہیں. دوسری بات یہ کہ نواز شریف کو شروع ہی سے پتہ تھا
شروع ہی سے پتہ تھا کہ کس طریقے سے خبر لیک کی گئی اور کن مقاصد کے لیے کی گئی. اس لیے میں نے آج ان پہ الزام لگایا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں نواز شریف کو اور حکومت کو کہ وہ اس رپورٹ کو ریلیز کریں، اور اس رپورٹ میں جو حقائق سامنے آئیں گے ان کی روشنی میں اگر میں غلط ثابت ہوا تو میں یقینی طور پہ جو آج میں نے پریس سے کہا ہے اس پر عمل درآمد کروں گا. صحیح. تو آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ رپورٹ جو ہے وہ فوری طور پہ سامنے لے کے آئے تاکہ یہ پتہ چلے کہ اس میں کیا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مریم نواز کا نام تھا اس لیے چھپایا گیا ہے. آپ نے آج یہ بھی کہا کہ کمیشن نے ایک بڑی غلطی یہ کی کہ نواز شریف کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کیا اور مریم صاحبہ کا بھی یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کیا، جو دونوں ملوث تھے، دونوں کو معلومات تھیں، دونوں کو علم تھا. کمیشن نے ان کو کیوں مستثنا رکھا اس چیز سے؟ باقی سب کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو رہے ہیں کہ نواز شریف بھی ملوث تھے اس میں. آپ نے کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ جو دھاندلی ہوئی تھی 2013 کے الیکشن میں، اس میں جنرل کیانی اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف ملوث تھے، بعد میں آپ نے اس سٹیٹمنٹ کو واپس لے لیا تھا. جی نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کا سٹیٹمنٹ اس کمیشن نے کیوں نہیں ان کا بیان ریکارڈ کیا، ان کی صاحبزادی کا بیان کیوں نہیں ریکارڈ کیا؟ ان کو کیا یہ سوال تو ویلڈ ہو سکتا ہے، الگ رکھا گیا اس تفتیش سے؟ لیکن نعیم صاحب یہ کہنا کہ نواز شریف اس میں ملوث تھے، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ نے کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ دھاندلی میں اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل کیانی ملوث تھے، بعد میں وہ بیان آپ کو واپس لینا پڑا تھا. تو یہاں پر آپ نواز شریف پہ الزام لگا رہے ہیں، اس پہ ڈٹے رہیں گے اگر ان کی طرف سے نوٹس آئے تب بھی؟ دیکھیں وہ بیان اس کے میں سب بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ وہ معاملہ میں نے ختم کر دیا ہے، مگر حقائق جو ہیں وہ واضح ہیں ہر چیز کے حوالے سے. اور یہاں پر جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب، اور مجھے بڑے باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ان کو شروع ہی سے پتہ تھا کہ کس نے پاکستانی افواج کے خلاف خبر لیک کی ہے اور اس کے کیا مقاصد تھے. یہ وہ بات ہے جس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، جیسے ماڈل ٹاؤن لیکس پہ پردہ ڈالا گیا، جیسے پاناما پر پردہ ڈالا گیا. یہ فیئر پوائنٹ ہے، رپورٹ کو پبلک کیا جائے. ایک اور ایشو پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. کل آپ کی پارٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نور عالم صاحب جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں، اور نور عالم صاحب کا ٹریک ریکارڈ بڑا اچھا ہے. 2013 میں وہ سب سے امیر پارلیمنٹیرین تھے، 32 ارب انہوں نے اپنے اثاثے ظاہر کیے تھے، کیونکہ مارکیٹ ویلیو پہ کیا. لوگ نارملی ویلیو کو کم دکھاتے ہیں، انہوں نے مارکیٹ ویلیو پہ شو کیا. نور عالم صاحب کا ریکارڈ تو ٹھیک ہے، لیکن جب نور عالم صاحب پیپلز پارٹی میں تھے اور کچھ دن پہلے تک پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی پہ سنگین الزام لگاتے تھے کرپشن کے. یہ بھی الزام لگاتے تھے کہ عمران خان بزدل خان ہے اور عمران خان نے اپنے رشتہ دار کو لیڈی ریڈنگ کا سربراہ بنا دیا ہے. ان الزامات کا کیا ہوا؟ دیکھیں اگر کوئی شخص نئی معلومات یا کی روشنی میں اپنے جو رائے ہے بدل سکتا ہے، تو تحریک انصاف میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو ماضی میں ہمارے مخالفین رہ گئے ہیں، عمران خان نے ان کی باتوں کو درگزر کر دیا جب ان لوگوں نے محسوس کیا کہ تحریک انصاف واقعی ایک صحیح پالیسی اختیار کر رہی ہے اور واقعی عمران خان جو ہیں وہ اس ملک کو صحیح راہ پہ لے جانا چاہتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہماری جماعت میں بہت سارے لوگ آئے جو پہلے ہمارے مخالفین تھے، ہم نے ان کو ویلکم کیا کہ ان کی رائے بدل چکی ہے، اب وہ تحریک انصاف کے موقف سے اتفاق کرتے ہیں. تو موقف سے اتفاق کرتے ہیں، نظریے سے اتفاق کرتے ہیں، یا صرف یہ روایتی سیاست ہے کہ لگ رہا ہے کہ شاید اب 2 وے فائٹ ہوگی نواز لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان، تو دونوں میں سے کسی ایک پارٹی کا ٹکٹ لے لو؟ مفادات کی سیاست ہے یا یہ نظریات کی سیاست ہے؟ دیکھیں یہ تو ہمارے رسول اللہ نے ہم نے ان کی زندگی سے یہ سبق حاصل کیا ہے. انہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا. اسلام کی تاریخ جب شروع ہوئی تو آپ کو پتہ ہے فتح مکہ کے بعد کیا ہوا تھا، تو وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے اور معافی کی گنجائش موجود ہے تو ضرور اس کو معاف کر دینا چاہیے، یا درگزر کر دینا چاہیے، یا نظر انداز کر دینا چاہیے. تو اس سلسلے میں ہم بالکل عمران خان کی اور تحریک انصاف کی پالیسی واضح ہے. نعیم صاحب ایک اور بھی آفر تھی نور عالم صاحب کی طرف سے، کیونکہ آپ یقیناً ان میٹنگز کا حصہ رہے ہوں گے. انہوں نے کہا تھا عمران خان صاحب نے اپنے بنی گالا کا 300 کنال کا گھر صرف 3 کروڑ میں شو کیا ہے، میں 8 کروڑ میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. وہ آفر ویلڈ ہے ابھی تک نور عالم صاحب کی؟ مجھے اس سلسلے میں کچھ نہیں علم جی، میں پہلی دفعہ یہ بات سن رہا ہوں. یہ ہے، اور میں وہ کلپس دکھا چکا ہوں اپنے پروگرام میں.
बट आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, प्रोग्राम के हिस्से में ज्वाइन किया। नईम उल हक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं। इसके बाद वेलकम बैक नाजरीन। 24 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर गुल अफशा ने खैबर पख्तूनख्वा का एक एक जिला मोटर बाइक पर तय किया और एक नया कौमी रिकॉर्ड कायम किया है। 4000 किलोमीटर तय करने वाली गुल अफशा तारिक इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुल अफशा तारिक, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे, आपने एक नया कौमी रिकॉर्ड कायम किया है। और सवाल मैं सबसे पहले आपसे ये करना चाहूंगा कि आप हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन इंस्पिरेशन आपको ये कहां से हासिल हुई कि आप मोटर बाइक पे खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला जो है उनका सफर करें, उनको देखें मोटर बाइक पर, और इसका मकसद क्या था? असल में मेरा जो मेरे अंदर ट्रैवलिंग का आया है, ये मेरे फादर की तरफ से आया, ये इनहेरिटेड है। मेरे फादर जो थे वो मेजर थे आर्मी में और गाजी थे, और वो पूरी दुनिया गाड़ी पे घूमे हुए हैं। तो ये इनहेरिटेड था जो मुझे ट्रैवलिंग का पैशन था, और मेरा मकसद जो था वो एक अमन का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाना था कि अगर मैं KPK के अंदर अकेली यूँ ट्रैवल कर सकती हूँ, तो ये एक बहुत पुरअमन इलाका है जहाँ पे ख़वातीन अकेले ट्रैवल कर सकती हैं। तो ये जो एक इमेज बना हुआ है कि उबायों में जो औरतें हैं या जो शलवार कमीज़ और वाइट टोपी पहन के मर्द हज़रात हैं वो टेररिस्ट हैं, इस चीज़ को मैं ख़त्म करना चाहती थी। गुल अफशा, सफ़र के दौरान आपको मुश्किलात क्या पेश आई और सपोर्ट क्या हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने या सूबाई हुकूमत ने आपको इस कॉज में? मैं असल में जब मैंने ट्रिप प्लान किया था आज से 2 महीने पहले, तो मैं गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के पास गई थी, और मैं अब उनके नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगी, लेकिन गवर्नमेंट को इस बात का पता था कि मैं अटेम्प्ट करने वाली हूँ, और उन्होंने मुझे 2 महीने तक कोई रिस्पांस नहीं दिया। जिसके बाद मैंने अपने ओन पे इनिशिएट किया और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को ऑन बोर्ड लिया। लेकिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस को ऑन बोर्ड लिया वो 11 घंटे के बाद जब मेरी राइड स्टार्ट हो चुकी थी, उन्होंने भी अपने वादों से मुकर गए। तो उस वक़्त एक अम्ब्रेला ब्रांड्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, सवात के अंदर होती है, और ये यूथ को प्रमोट करती है, ये यूथ स्पोर्ट्स में और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उनको प्रमोट करती है। इन्होंने फिर मुझे सपोर्ट किया थ्रू आउट मेरी जर्नी में, और हर तरह से मेरे साथ एक यंग फिल्म मेकर थे, हैदर अली, 17 साल उनकी उम्र है, उन्होंने पूरी फिल्मिंग की है। सैफुद्दीन हैदर हैं, डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तो इस चीज़ को प्रमोट करना चाह रहे थे क्योंकि KPK के लिए कुछ करना चाह रही थी मैं। लेकिन और क्या मुश्किलात पेश आई? क्योंकि जब आप मोटर बाइक पे गई होंगी, क्योंकि पाकिस्तान में ये एक आम बात तो नहीं है किसी लड़की का मोटर बाइक पर जाना, सफर करना, वो भी खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में, तो लोगों ने इसको किस तरीके से लिया? पॉजिटिवली लिया, इसको वेलकम किया या नहीं? मुश्किलात जो मेरे सामने आई हैं वो सिर्फ और सिर्फ सडन क्लाइमेट चेंजेस है, जो कि मौसम चेंज हो रहा है, कभी बर्फ़ हो रही है, कभी बारिश, कभी DI खान की गर्मी, और दूसरे मेरे एक्सीडेंट्स हुए थे, तो वो मेरी मुश्किलात थी। इसके अलावा मुश्किलात इस तरह के सामना नहीं किया मैंने, और लोगों का रिस्पांस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल थे, मुझे उन्होंने खाने खिलाए हैं, डिफरेंट गिफ्ट किए हैं, और बहुत ही शॉक्ड होते थे, यूँ देखते थे कि कुछ जगहों पे तो लोगों ने ये भी कहा हमने आज तक ऐसा देखा नहीं है क्योंकि वहाँ पे तो ख़वातीन भी नहीं निकलती बाहर, अगर निकलें तो वो एक टोपी वाले बुरके में निकलती हैं। तो बड़ी पॉजिटिव रिस्पांस था। जो जितने पठान कौम है वो बहुत इज्जत देते हैं ख़वातीन को, और मुझे वो इज्जत और प्यार मिला है इस पूरे इलाके में। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में आप गई, ये बताइएगा कि खसूसियत क्या आपको नजर आई है जो कि आप दुनिया को बताना चाहेंगी इस सफर के बाद? पहली चीज तो ये कि यहाँ पे टेररिज्म नहीं है जिस तरह का मीडिया पे दिखाया जाता है या दुनिया वाले सोचते हैं, या पाकिस्तान में पंजाब तक के लोग KPK के बारे में सोचते हैं। दूसरा, मुझे यहाँ के डिफरेंट खाने मिले हैं, डिफरेंट ज़ुबानें, चित्राली, पश्तो, सराइकी, उर्दू, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस मैंने सुनी है। डिफरेंट फॉरेस्ट में गई हूँ, नेशनल वाइल्ड लाइफ के फॉरेस्ट मैंने विज़िट किए, और खाने डिफरेंट थे यहाँ के। फीका खाना खाते हैं नॉर्थ में, और सोबत जैसी स्पाइसी डिश खाते हैं साउथ ऑफ KPK DI खान वाली साइड पे, और एक हिश टिक्की, एक शंदूर जैसे बॉर्डर के ऊपर मुझे वो एक नई डिश मिली जो कि सिर्फ वहीं पाई जाती है। तो डिफरेंट तरह के मैंने एक्सपीरियंस किए, खाने भी, लैंग्वेजेस भी और सीनरीज भी। नेशनल रिकॉर्ड आपने ऑलरेडी कायम कर लिया है, अब आपका अगला टारगेट क्या होगा? पाकिस्तान में ही अगला रिकॉर्ड कायम करेंगी या पाकिस्तान से बाहर भी जाएंगी? अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा ये अटेम्प्ट तो हो चुका है। अभी इसके बाद मेरा प्लान पाकिस्तान के अंदर इस तरह से नहीं है क्योंकि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता, और अगर नहीं मिलता तो फिर यहाँ पे करने का उस तरह से फ़ायदा नहीं है। तो मेरा नेक्स्ट जो प्लान है दैट्स आउटसाइड दी पाकिस्तान में जाऊँगी, और पहली पाकिस्तानी लड़की का एक पाकिस्तान का झंडा लेके मैं दुनिया में ट्रैवल करूँगी, और एक अमन का मैं पैगाम पूरी दुनिया को पाकिस्तान का दूँगी।
हम उम्मीद करते हैं कि आप पाकिस्तान को दुनिया भर में रिप्रेजेंट करें, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा कि अगर पाकिस्तान में आप कोई मजीद रिकॉर्ड बनाने का अटेम्प्ट नहीं करेंगी सिर्फ इसलिए कि हुकूमत आपको सपोर्ट नहीं कर रही। हम कोशिश करेंगे कि हुकूमत तक जो है आपकी आवाज़ पहुंचाएं। आप डिजर्व करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। जो लोग बैरियर्स को हैं, नए नए टारगेट्स, नए नए रिकॉर्ड बनाते हैं, हुकूमतों का काम है कि उनको सपोर्ट करें। 24 साल नौजवान लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पाकिस्तान नेशनल बुक्स में उसने अपना नाम लिखवाया है। हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के टैलेंट को सपोर्ट करें, वरना लोग जो है वो दिल बर्दाश्ता होकर ये कहेंगे कि हम पाकिस्तान में नहीं, अब दुनिया में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। वहां भी करें, लेकिन पाकिस्तान में भी इनको मोटिवेट करने की, इनको इंस्पायर करने की जरूरत है। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पे। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।